اب یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے، سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے جی۔ آرام اور عیش کرنے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، وہ سب چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ اب پیسے کے دھوکے میں تھے، یہ میرا کام آئے گا، لیکن ابھی وقت آ گیا کوئی پیسہ کام نہیں آ رہا، کوئی ہنر کام نہیں آ رہا، کوئی چیز۔ اور یہ دنیا کہ ہر چیز دھوکہ دے رہی ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے اندر نفع ہے، مجھے لے لو، میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ کوئی چیز اپنے اندر نقصان دکھلا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو نقصان کی چیز ہے، یہ نفع کی چیز ہے۔ حالانکہ دنیا کی کسی چیز میں نفع نقصان کا کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ دھوکہ دیتی ہے، زمین دھوکہ دے رہی ہے، مجھے لے لو، میں تمہیں غلہ دوں گی، اور میں تمہیں طرح طرح کے پھل کھلاؤں گی، مجھے لے لو۔ تو کچھ لوگ جو ہے دھوکے میں آ گئے، وہ زمین لینے کے لیے لڑنے لگ گئے، ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، وہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ تو یہ زمین دھوکہ دے رہی ہے، اپنے اندر سے غلہ دکھا رہی ہے، اپنے اندر سے پھل پھول سب کچھ دکھا رہی ہے، حالانکہ زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ اب آپ کی زمین میں ہر سال اتنا غلہ ہوتا ہے، آپ زمین کھود کے دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، کتنا غلہ ملے گا؟ کچھ ملے گا بھائی؟ مجھے نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کی ایک مرغی تھی، روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی تھی، روزانہ سونے کا ایک انڈا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ روزانہ ایک انڈا بہت تھوڑا ہے، اس کے اندر تو بہت سارے انڈے ہیں، تو اس کو ذبح کر کے سارے انڈا اکٹھے ہی لے لیں۔ کیا بھائی؟ اس نے اس کو ذبح کیا اور پھر دیکھا کہ اس میں انڈا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزانہ ایک انڈا ملتا تھا، وہ بھی بند ہو گئے۔ ایسا ہی ہے، مرغی انڈا نہیں دیتی، انڈا دینے والے کوئی اور ہے۔ یہ مرغی انڈا دے کر ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، زمین ہمیں غلہ دے کر دھوکہ دے رہی ہے، ہم اسی پر لڑ رہے ہیں۔ ہاں، درخت بڑا پھلدار ہے، وہ درخت کو لے کر جو ہے لڑ رہے ہیں، یہ درخت پھل دیتا ہے، حالانکہ درخت میں کچھ نہیں ہے۔ آپ درخت کے جڑ اکھاڑ لیجئے، اس کے نیچے کوئی پھل نہیں ملے گا، حالانکہ ہر سال جو ہے اپنے موسم میں ہزاروں کی تعداد میں پھل دیتے، حالانکہ یہ پھل درخت کے نیچے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں دھوکہ کھولتے ہیں،
جو کچھ بھی تم کو رزق مل رہا ہے، زمین سے مل رہا ہے یا درخت سے مل رہا ہے یا کہیں سے بھی مل رہا ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ تو آسمان سے ہے۔ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ آسمان والے ہیں، کون ہے؟ اللہ۔ تو ان کے ہاتھ میں سارا رزق ہے، ان کے خزانے میں ہے۔ وہ خزانہ ایسا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی نہیں ختم ہوتا، دیتے رہے۔ دنیا کے شروع سے اللہ دے رہے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، اور دنیا کے ختم ہونے تک دیتے ہی رہیں گے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ پیسہ دھوکہ دے رہا ہے کہ اس سے ہمارا زندگی بنے گی، اس سے ہماری زندگی بنے گی۔ وہ پیسے لے کر لوگ لڑ رہے ہیں، ویسے اس کی محبت دل میں، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، عزت نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، گھر نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ کاغذ کا نوٹ ہے نا، اس کو لے کر چومتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ ہاں، اس سے ہماری زندگی بنے گی۔ یہ میرے پاس آ گیا۔ وہ نوٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم مجھے جتنا ہی چومو، جتنا ہی مجھ سے خوش ہو جاؤ، میں تمہارے پاس رہنے والا نہیں۔ چند وقت تمہیں خوش کر دیں گے، پھر دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، اس کو بھی خوش کریں گے کچھ وقت، پھر اس کے پاس سے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ تو رنڈی عورت کی طرح ہے، جس کے پاس جائے اس کو خوش کر دے، لیکن اس کے پاس رہتی نہیں، وہ دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ نوٹ جو ہے، مال جو ہے، ایسے ہی ہے۔ تو مال میں کچھ نہیں ہے۔ مال والے سارا مال جمع کر کے بغیر اس کو کھائے پیے سب بینکوں میں جمع کر کے قبر میں چلے گئے، دھوکہ کھا گیا تھا۔ مال میں کچھ نہیں ہے، مال دھوکہ دے رہا۔ اسی طرح ہر چیز دنیا کی دھوکہ دے رہی ہے۔ کسی کو سورج نے دھوکہ دے دیا، یہ بہت روشنی والا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے سورج کو پوجنے لگ گئے، کچھ لوگ ستاروں کو پوجنے لگ گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے کی وجہ سے دنیا میں بڑا تغیر ہوتا ہے، تو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کو بارش ہوئی۔ حضور نے فرمایا صبح ہوتے ہوتے کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے، کچھ لوگ مومن ہوں گے۔ یہ کیسے؟ کہا کہ یہ کچھ لوگ کہیں گے فلاں ستارے کی طلوع کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش دی ہے، وہ مومن ہوں گے۔ ایسے ہی ہے، کچھ دھوکہ کھانے والے ہوں گے، ستاروں کے دھوکے میں ہیں، سورج کے دھوکے میں ہیں، اس کو پوجتے ہیں۔ کوئی آگ کو پوجتے ہیں، آگ میں بڑی طاقت ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ نہیں، آگ میں کچھ نہیں ہے،
کچھ لوگ آگ کو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا نقصان نہ کرے. ہر نفع نقصان جس سے بھی دیکھتے ہیں اس کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں انسان کہ بھائی اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی خوشامد کرنی چاہیے، اور اس سے نفع ہوتا ہے، اس کی نفع حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے اس کے نفع اس کو خوشامد کرنا ہے. نہیں، دنیا کی کسی چیز میں بھی نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے. جی نمرود میں نے سمجھا تھا کہ آگ میں بڑی طاقت ہے جلانے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا. حالانکہ آگ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال بھی نہیں جلا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گھوم رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو نمرود کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اے آگ، تیرے جلانے کی طاقت کہاں گئی؟ تو آگ سے آواز گئی کہ میرے اندر جلانے کی طاقت ہے یا نہیں، تم آ کے دیکھ لو، تم آ جاؤ میرے اندر، پھر میں دکھا دیتی ہوں جلانے کی طاقت ہے یا نہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس میں اطمینان سے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. تو آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن آگ دھوکہ دے رہی ہے. کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور کچھ لوگ اس کو پوجنے لگ گئے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے. دو بھائی تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، بہت دنوں تک پوجا عبادت کی اس کی. پھر دونوں نے مشورہ کیا، اچھا بھائی اتنی مدت تک ہم آگ کی عبادت کرتے رہے، آگ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، اس کو بھی ذرا آزما لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے. بہت اچھا، کیا طریقہ ہوگا کہ ہم دونوں اس میں ہاتھ ڈالیں گے. اگر ہمارا ہاتھ کو جلا دیا تو سمجھیں گے کہ بھائی وہ راضی نہیں ہوا ہم سے، اگر نہیں جلایا تو سمجھیں گے کہ ہم سے راضی ہو گیا. دونوں نے ہاتھ ڈالا، اور ڈالتے ہی ہاتھ جلنے لگا، جلدی سے کھینچ لیا. ارے بھائی کیا ہوا؟ اتنی مدت تک ہمارے باپ دادوں نے بھی پوجا ہے اس آگ کو، ہم بھی پوجتے رہے، کیا اب تک وہ راضی نہیں ہوا ہم سے؟ تو ایک نے کہا بھائی میں آگ کی عبادت نہیں کرتا، اس میں کچھ نہیں ہے. کہ اتنی مدت تک عبادت کرنے کے باوجود جو راضی نہیں ہوتا، اس میں راضی ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، چھوڑو اس کو. تو اس نے کہا کہ میں اس آگ کی عبادت کو چھوڑتا ہوں اور کوئی حق کی تلاش میں نکلتا ہوں. دوسرے نے کہا نہیں، میرے باپ دادے سب جو ہے اس کو پوچھتے تھے، میں بھی اس کو پوچھتا رہوں گا موت تک. تو اس کو وہ پوچھتے رہے، دھوکے میں پڑے رہے، اور دوسرا جو حق کی تلاش میں نکلے اس کو حق مل گیا. اچھا، یہ ساری دنیا جو دھوکہ دے رہی ہے، دھوکے کی سامان ہے، اس دھوکے سے انسان کیسے بچے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی بھیجا، اور ہمارے لیے ہمارے نبی کو بھیجا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بھیجا، اور ہر نبی کو ایک کلمہ دیا ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ جو ہے دھوکہ دور کرنے کا کلمہ ہے. یہ کلمہ جو بھی قبول کر لیتا ہے اس کا دھوکہ، دنیا کے دھوکہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے. وہ پھر نہ سورج کو پوچھتا ہے، نہ ستاروں کا پوچھتا ہے،
نہ آگ کو پوجتا ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کو پوجتا ہے۔ اور جو اس کلمہ کو نہیں لیتا وہ درخت کو پوجتا ہے۔ بڑا درخت دیکھ لیا، اس کو پوجنے لگ گئے کہ یہ بڑا درخت ہے۔ اور کوئی نقصان کی چیز دیکھا تو اس کو پوجنے لگ گئے۔ کچھ لوگ سانپوں کو پوجنے لگ گئے، کچھ لوگ جنات کو، بھوتوں کو پوجنے لگ گئے۔ وہ دیکھتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں اپنے دل میں کہ ان میں بڑی طاقت ہے، سے بناتے اور اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے سامنے سر ٹیکتے۔ ہم کیسے بے عقل تھے، ہم کیسے دھوکے میں تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں کسی کے پاس وہ مورتی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں، ایک پتھر لیتے ہیں خوبصورت دیکھ کے، اس کو پوجتے ہیں، اور پھر آگے چل کر کوئی اور خوبصورت پتھر مل گیا تو اس کو پھینک دیتے ہیں، اس دوسرے کو لے لیتے ہیں، اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ ہر خوبصورت چیز کو پوجتے ہیں، ہم ہر خوبصورت چیز کو پوجتے ہیں۔ تو بھائی میرے محترم، یہ کیا ہے؟ کامیابی کی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہاں بس، آگ سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، ملک سے کچھ نہیں ہوتا، فوج سے کچھ نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں۔ ہتھیاروں اور فوج کی وجہ سے کوئی قوم اوپر نہیں آتی، اللہ جس کو اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ اوپر آ جاتی، اور اللہ جس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہو جاتی۔ تو جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوا؟ روم اور فارس کی لڑائی ہوئی۔ بڑی مملکت ہے روم کی مملکت، اور فارس والے بڑے ملک کے مالک ہیں۔ دونوں کی فوج میں لڑائی ہوئی اور روم ہار گئے اور فارس جیت گئے۔ تو کافر لوگ جو دنیا کی چیزوں کی اور مورتیوں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ فارس والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، وہ ہماری طرح ہے۔ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، وہ آگ کو پوجتے ہیں۔ تو کافر لوگ جو ہے بہت خوش ہو گئے، دیکھو جی ہماری طرح جو فارس ہیں وہ جیت گئے۔ کس پر؟ روم والوں پر۔ روم والے اہل کتاب ہیں، یعنی وہ اپنے نبی کے پیرو ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ یہ مکے کے کفار جو ہے، جو بتوں کو پوچھتے تھے، وہ بہت خوش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتارا کہ عن قریب کچھ سالوں میں روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر اور کفار کے درمیان لڑائی ہوا، بتاؤ
روم کب غالب آئے گا، کتنے سال میں. وہاں بدعون کا لفظ ہے 3 سے لے کر 9 تک کی عدد سمجھاتی ہے.